بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنی پاک اسٹڈی 301 کی جو جی ڈی بی ہے اس کا سلوشن ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ یہ آپ لوگوں کی جی ڈی بی بہت ہی آسان ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو انسٹرکٹر نے کہا ہے کہ جو پاکستان کی گورنمنٹ نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ افغان ریفیوجیز جو ہیں ان کو پاکستان سے نکالنے کا، تو اس سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ سٹیبل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حساب سے آپ ہمیں جو ہے نا 5 جو ہے نا وہ ریلیونٹ پوائنٹس بتائیں کہ کیسے جو ہے نا وہ اکنامک سٹیبلٹی آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، کچھ میں نے دیکھا تھا کہ کچھ گروپس میں نا جی ڈی پی گھوم رہی تھی وہاں پہ، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ڈس ایڈوانٹیجز بھی لکھے ہوئے تھے۔ وہ جی ڈی پی غلط ہے۔ آپ لوگ پہلے کوسچن پوچھیں، پڑھے تو صحیح کوسچن میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پاکستان کی اکنامی سٹیبل کیسے ہوگی، سٹیبلٹی آئے گی یا یہ آپ لوگ ہمیں بتائیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس بات کو پروو کرنا ہے کہ اس طرح سے اکنامکلی جو ہے نا پاکستان سٹیبل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہہ دینا کہ آپ اس پہ کمنٹ کریں کہ ہوگی یا نہیں ہوگی، آپ نے اس کو پروو کرنا کہ واقعی میں اکنامک سٹیبلٹی آئے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ اس کے بعد وہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے نا ہمیں 5 جو ہے نا وہ پوائنٹس دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگوں کے پانچوں پوائنٹس ملا کے کل جو آپ کی جی ڈی پی ہوگی نا وہ 100 سے 120 ورڈز کے درمیان ہو، اس سے زیادہ کی نہ ہو، اور 100 سے کم نہ ہو، اور 120 ورڈ سے زیادہ نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ اچھا، یہاں پہ آپ نے بتانے کتنے 5 پوائنٹس۔ جی ڈی بی میں آپ لوگوں کو 20 پوائنٹس بتاؤں گی۔ 20 پوائنٹس میں اس لیے بتاؤں گی تاکہ ہر بچہ اپنی مرضی سے اس میں سے کوئی سے 5 پوائنٹس چوز کر کے وہ لکھتا رہے، اور اس طرح سے جو ہے آپ لوگ کی پلیجرزم نہیں ہوگی۔ میں جو بھی سولوشن لے کے آتی ہوں، میں آپ کو کوئی ایک سولوشن نہیں بتاتی، میں آپ کو 4 5 6 اکٹھے سولوشنز بتا دیتی ہوں کہ آپ کی مرضی ہے، آپ لوگ جو بھی جو ہے نا وہ آپ لوگ سولو کر لیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو یہ بھی میں آپ کے لیے آج یہ 20 پوائنٹس میں آپ لوگوں کو لے کے آئی ہوں۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اینڈ تک آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی مرضی ہے، اس میں سے کوئی بھی 5 آپ لوگوں نے پوائنٹ چوز کرنے ہیں، اور چوز کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اپنی ورڈنگ پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ورڈنگ میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے اپنی ورڈنگ میں، یہاں سے آپ لوگوں نے کاپی پیسٹ نہیں کرنا۔ میں آپ کو ٹرانسلیشن کر کے بتاتی جاؤں گی، آپ کا کنسپٹ بن جائے گا، پھر آپ نے اپنی جی ڈی پی اپنی ورڈنگ میں بیٹھ کے لکھنی ہے۔ سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اور آپ نے اپنی جی ڈی پی میں اول تو ہیڈنگز آپ لوگ نہ دیں تو بہتر ہے، اگر دینی بھی ہیں تو جو ویڈیو میں ہیڈنگز لکھی ہوئی ہے یہ آپ لوگوں نے نہیں دینی، آپ لوگوں نے اپنی ورڈنگ میں ہیڈنگ بنا کے لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہیڈنگ اگر آپ لوگ نہیں بھی لکھیں گے نا تو بیسٹ ہے، اگر نہیں نہ لکھیں گے ہیڈنگ تو بیسٹ ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں آپ کو ورڈز کتنے بتائے ہیں۔ انسٹرکٹر نے کہا ہے کہ 100 سے 120 لفظوں کے درمیان آپ لوگ لکھیں، تو جب بھی انسٹرکٹر آپ کو کہہ دیتے نا کہ اتنے کم لفظوں کی جب جی ڈی پی دیتا ہے نا تو اس کو پھر شوق نہیں ہوتا کہ مجھے بچے ہیڈنگز دیں، آپ لوگ صرف اپنے اوپینینز دیتے جائیں۔ ہاں یہ ہے کہ آپ لوگ لسٹ بنائیں، پوائنٹ 1 2 3 4 5 6 ایسے، ٹھیک ہے۔ یا بلٹس آپ لوگ جو ہے وہ لگا لیں، اگر وہ بچوں کو نہیں لگانی آتی، بلٹس نہیں لگانی آتی تو بڑی آسان ہوتی ہے، میں آپ کو یہاں پہ لگا کے بتا دیتی ہوں۔ فار ایگزامپل اب دیکھیں، ہاں یہاں پہ اب میں یہ 3 پوائنٹ آپ لوگوں نے بلٹس کیسے لگانے ہیں کہ پہلے آپ لوگ 3 جو ہے نا فار ایگزامپل 5 کے 5 پوائنٹس لکھ لینا۔ پہلے ایک پوائنٹ آپ لوگوں نے اپنا اوپینین دیا، پھر اس کے بعد نئی لائن سے آپ لوگوں نے سٹارٹ کرنا ہے، دوسرا آپ لوگوں نے اوپینین دیا، پھر نئی لائن سے آپ لوگوں نے سٹارٹ کرنا ہے، تیسرا آپ لوگوں نے اوپینین دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح سے آپ لوگ 5 اوپینین جب دے لیں گے نا تو آپ نے سارے 5 کے 5 پوائنٹس کو ایسے کر لینا سلیکٹ کریں گے نا تو آپ لوگوں نے یہ ایسے جو ہے نا اس کے اوپر آپ لوگوں نے رائٹ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ رائٹ کلک کریں گے تو یہاں پہ بلٹس کا آپشن ہے۔ بلٹس میں یہ دیکھیں، یہ مختلف طرح کی بلٹس ہے، چاہے آپ لوگ ایسی لگائیں، یہ ڈاٹ والی لگائیں، یہ سرکل والی لگائیں، یہ لگائیں، یہ کلرفل لگائیں، یہ والی لگائیں، یہ ٹک والی لگائیں، یا یہ والی ایرو والی لگائیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ نمبرنگ دے لیں یا آپ لوگ ایسے بلٹس لگا لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا آپ لوگوں کا۔ تو یہ بھی آپ لوگوں کی ایسے جی ڈی پی جو ہے نا وہ سب سے مختلف نظر آئے گی کہ ہر بچہ جو ہے نا وہ الگ الگ بلٹ لگا لے، کوئی بچے جو ہے نا وہ بے شک پوائنٹس لگا لیں اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنے اس کی طرف۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے، اور آگے آپ لوگوں نے جی ڈی پی کو، اس سولوشن کو آپ لوگوں نے آگے زیادہ سے زیادہ بچوں میں آپ لوگوں نے شیئر بھی ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آنسر کی طرف۔ سب سے پہلا آپ لوگوں کا یہ پوائنٹ ہے اکنامک ریسورس ایلوکیشن۔ دیکھیں ہمارے جو ہے نا پاکستان میں مختلف جتنے بھی ریسورسز ہوتے ہیں، جتنے بھی ذرائع ہوتے ہیں نا، ان کی ایلوکیشن کا بھی معاملہ ہے ایک، ٹھیک ہے نا۔ اچھا،
जिन लोगों को पेड सर्विसेज चाहिए ना तो डिस्क्रिप्शन में नंबर और लिंक मौजूद है, वहां से पेड सर्विसेज के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा हम लोग चलते हैं इकोनॉमिक रिसोर्स एलोकेशन। देखें एक तो ये फायदा होगा कि अफगान जो रिफ्यूजीज यहाँ पे हैं, जब उनको पाकिस्तान से निकाल दिया जाएगा तो जो रिसोर्सेज पहले उनकी सपोर्ट के लिए उनको दी गई है ना, वो फिर खाली हो जाएंगी ना, फ्री हो जाएंगी। तो वो जो रिसोर्सेज हैं वो आसानी से हम लोग अपने मुल्क के लोगों को प्रोवाइड कर सकेंगे, ठीक है। एक तो ये है कि ऐसे भी जो है ना वो डोमेस्टिक इकोनॉमिक जो है ना वो हमारी स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरी चीज कि जॉब मार्केट डायनामिक्स, यानी कि मार्केट में देखें ना जॉब्स जो है ना वो ज्यादा हो जाएंगी ना, क्योंकि देखें रिफ्यूजीज जब यहाँ पे है ना तो पॉपुलेशन उनकी वजह से बहुत ज्यादा है, उनकी वजह से पॉपुलेशन ज्यादा है, तो जिसकी वजह से जॉब मार्केट में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। तो जब रिफ्यूजीज जो है वो जो है ना अफगानीज जो है जब वहां से निकल जाएंगे तो पीछे जॉब में कंपटीशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अपने शहरियों के लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट यह है कि सोशल सर्विसेज यूटिलाइजेशन। देखिए अब हमारी सोसाइटी में ना मुख्तलिफ किस्म की सोशल सर्विसेज होती हैं। कम रिफ्यूजीज होंगे तो क्या होगा कि सोशल सर्विसेज के ऊपर कंपटीशन कम होगा, जैसे हेल्थ केयर देख लें, एजुकेशन देख लें। अब इतना ज्यादा वो वहां पे एक दबाव है ना कि लोग ज्यादा हैं और ओवर पॉपुलेशन की वजह से हर चीज डिस्टर्ब होती है, ठीक है। तो जब इस तरीके से कम हो जाएंगे, रिफ्यूजीज कम हो जाएंगे, तो जो खिंचाव है ना सर्विसेज का, जो लोग सर्विसेज जाहिर सी बात है सारे एक दूसरे की तरफ ही खींचते हैं ना, वो खिंचाव कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी अपनी जो लोकल पॉपुलेशन है वो उन तक वो आसानी हो जाएगी कि वो आसानी से हेल्थ केयर और हर एजुकेशन के सर्विस तक आसानी से जो है ना वो एक्सेस हासिल कर सकेंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट हमारा आ जाता है सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का। जब रिफ्यूजीज की पॉपुलेशन पाकिस्तान से डिक्रीज हो जाएगी तो हमारी जो पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी है ये भी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है, और एक स्टेबल एनवायरनमेंट हो जाएगा। क्योंकि रिफ्यूजीज की वजह से बहुत सारे जो है ना वो लोग ऐसे हैं जो जहाँ पे रिफ्यूजीज के नाम पे गलत काम भी करते हैं, स्मगलिंग करना या करप्शन करना, ये मुख्तलिफ चीजें, तो वो चीजें भी जो है ना वो कम हो जाएंगी, क्राइम रेट भी कम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद पांचवा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर। जितने ज्यादा रिफ्यूजीज की तादाद कम होगी उतना ही ज्यादा हमारे पाकिस्तान का अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा उसके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो ज्यादा जो है ना वो प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज ज्यादा एफिशिएंटली यूज हो सकेंगे, ठीक है। छठा है पब्लिक ओपिनियन एंड सोशल हार्मनी। इससे ये है कि हमारा अपना जो पब्लिक का जो ओपिनियन है ना वो भी पॉजिटिव होने का है एक फायदा, ठीक है। इंसान हमारे माशरे के अंदर हार्मनी आएगी, लोग आपस में एक दूसरे से ज्यादा कोलैबोरेट करेंगे, क्योंकि पहले बाहर के रिफ्यूजीज है ना उनके साथ कोलैबोरेशन नहीं होता। आधी पॉपुलेशन पाकिस्तान या आधी पॉपुलेशन उनकी है, तो ये जो आधी पॉपुलेशन है ये आपस में कोलैबोरेट नहीं ठीक तरीके से करती, ठीक है। रहन सहन के अंदाज में फर्क और वो वैसे भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आप लोग ये देखें खाली कि आप लोग कभी मार्केट जाए ना, वहां पे जो खास तौर पे ये जो कपड़े वाली दुकानें होती हैं ना, कपड़े वाली दुकानें हर मार्केट के अंदर 70 दुकानें उन रिफ्यूजीज की हैं और 30 दुकानें अपने पाकिस्तानियों की हैं। यहां से देखें कि पाकिस्तान की अपनी पाकिस्तानियों के ऊपर बिजनेस का कितना ज्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं तो रेमिटेंसेस एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, ठीक है। अफगान की पॉपुलेशन जब कम हो जाएगी उसकी वजह से वो जो हमारी मीशत के ऊपर जो डिपेंड कर रहे हैं ना, तो वो डिपेंडेंसी जो है ना वो कम हो जाएगी, ठीक है। और पोटेंशियली उसके बाद क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑन रेमिटेंसेस सेंट बाय अफगान्स पोटेंशियली इनकरेजिंग सेल्फ रिलायंस। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं, ऐसी फैमिलीज भी हैं जिनके जो कमाने वाले लोग हैं वो अफगानिस्तान में ही रहते हैं, ठीक है। वहां से वो रेमिटेंस और वो तनख्वाहें वगैरह इधर भेजते हैं, ठीक है। तो जब वो नहीं भेजेंगे, यहाँ की जो अपनी जो फैमिलीज होंगी सिर्फ वही होंगी, तो इससे वो खुद मुख्तार भी होंगी, खुद कमाने के काबिल भी होंगी। उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्ड लेबर। पॉलिसीज जो हैं वो प्रमोट करती हैं, पॉलिसीज प्रमोटिंग द इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्ड अफगान लेबर में कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ बाय लेवरेजिंग देयर एक्सपर्टीज। यानी कि आप लोग ये देखें ना कि बहुत सारे ऐसे, अब लेबर की जब बात करें ना तो पाकिस्तान को अपनी स्किल्ड लेबर चाहिए होती है, ये आप लोगों को पता है ना। अब स्किल्ड लेबर में बहुत सारे अफगान भी कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब जब वो यहाँ नहीं होंगे तो अपने पाकिस्तान के स्किल्ड लेबर कोई लोग हायर करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल एड री एलोकेशन। जब डिपोर्ट हो जाएंगे ना ये सारे,
اس کی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پہ جو ایڈ ہے اس کی ڈسٹریبیوشن پہ بھی فرق پڑے گا. ٹھیک ہے. ہماری جو اپنے جو پاکستانی ہے نا صرف ان کو ہی وہ پھر ایڈ جو ہے وہ فراہم ہو سکے گی. اس کے بعد ٹریڈ اینڈ ڈپلومیسی. امپروو ریلیشنز ود افغانستان تھرو ریپیٹریشن ایفرٹس کوڈ پازیٹیولی امپیکٹ ٹریڈ اینڈ ڈپلومیٹک ٹائز فاسٹرنگ اکنامک کوآپریشن. یعنی کہ یہاں سے دیکھیں نا کہ یہاں سے اب افغان جو ہے نا وہ افغانستان چلے جاتے ہیں. وہاں جب جائیں گے تو وہاں بھی اپنی ساری سکلز کو کنٹریبیوٹ کریں گے تو افغانستان کی اپنی اکنامی جو ہے نا وہ بھی بڑھ جائے گی. جب ان کی اکنامی جب وہ اسٹرانگ ہو جائے گی تو اس طرح پاکستان ان کے ساتھ ٹریڈ بھی کر سکتا ہے, ان کے ساتھ ریلیشن شپ زیادہ اچھے بھی کر سکتا ہے, جس کی وجہ سے ٹریڈ کے اوپر بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ایک اکنامکلی جو ہے نا وہ کنٹریبیوشن پیدا ہوگی دونوں کنٹریز کے درمیان. اس کے بعد لینڈ اینڈ پراپرٹی یوٹیلائزیشن. جب ریفیوجیز یہاں سے چلے جائیں گے تو جو لینڈ اور جو پراپرٹی پہلے ان کے جو ہے وہ زیر استعمال تھی وہ پھر کہاں جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے پاکستانیوں کے پاس ہی آئے گی نا. تو ایک تو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آسانی سے آپ لوگ لینڈ اور جو پراپرٹی وغیرہ ہے وہ آپ کو فراہم ہو جائے گی. اس کے بعد پاپولیشن پریشر. اوور آل پاپولیشن کم ہو جائے گی جس کی وجہ سے ریسورسز کے اوپر پریشر کم ہو جائے گا. اس سے بھی یہ ہے کہ ہماری جو ڈیموگرافک بیلنس ہے وہ بالکل سٹیبل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد فسکل سیونگز. گورنمنٹ جو ہے نا میں سیو آن کاسٹ ایسوسیٹڈ ود ریفیوجی سپورٹ پروگرام. ریفیوجیز کو سپورٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے مختلف قسم کے پروگرامز بنائے ہوئے ہیں اور ان پروگرامز کے اوپر گورنمنٹ کا اچھا خاصا جو ہے نا وہ خرچہ آتا ہے. تو ظاہر سی بات جب ریفیوجیز نہیں ہوں گے تو ان سپورٹ پروگرامز کے اوپر سے جو کاسٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو گورنمنٹ وہ جو پیسے بچائے گی وہ پھر زیادہ فسکل مینجمنٹ کے اوپر لگا سکتے ہیں, تو یہ سیونگز بھی ہوں گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اکنامک پلاننگ. جتنی کم ریفیوجیز کی پاپولیشن ہو جائے گی اتنا ہی زیادہ ایکوریٹ اکنامک پلان بنانا آسان ہو جائے گا, کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک اتنی بڑی پاپولیشن پاکستان میں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ آ جا رہی ہے, زیادہ آ رہے ہیں, تو جب بالکل ایک پابندی لگ جائے گی کہ یہاں پہ ریفیوجیز اب نہیں آ سکتے تو آپ لوگوں کو پھر کیا ہوگا کہ پاکستان کے لیے پاپولیشن کا حساب لگانا آسان ہو جائے گا. بھائی اتنی ہی جو ہے نا وہ جو ہماری پاپولیشن ہے, تو جب بالکل ایکوریٹ جو ہے نا وہ اندازہ لگانا ان کے لیے آسان ہو جائے گا تو اتنا ہی زیادہ ایکوریٹلی وہ اکنامک پلاننگ بھی آسانی سے کر سکیں گے. ٹھیک ہے. پاپولیشن کا آپ لوگ یہاں سے اندازہ لگائیں. خیر باہر سے تو کوئی افغان آئے یا نہ آئے, آپ لوگ پاپولیشن کو تو میئر کر ہی نہیں سکتے نا ان کے ہوتے ہوئے, کیونکہ ایک پٹھان کے ایک جو ہے نا آپ لوگ ایک دیکھیں پٹھانوں کے ایک گھر میں ایک سال میں جو ہے وہ ایک بچہ ہوتا ہے, اگلے سال 10 بچے ہوتے ہیں. مطلب وہ ان کی جو ہے نا پاپولیشن ہی ان کی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ انسرٹینٹی ہوتی ہے کہ کتنی جو ہے نا وہ پاپولیشن ہوگی. ٹھیک ہے. مطلب بہت زیادہ اوور پاپولیشن وہ لوگ کرتے ہیں. اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کی بات کریں. A controlled repatriation process may enhance national security by ensuring that returning individuals do not pose a security threat. یعنی کہ یہ جو ریپیٹریشن کا پروسیس ہے, دوبارہ سے ان کو اپنے وطن بھیجنے کا جو پروسیس ہے, اگر ان کو بالکل کنٹرول طریقے سے کیا جائے تو اس سے ہمارے اپنے ملک کی سیکیورٹی بھی بڑھ سکتی ہے. لیکن اس بات کو یقینی بنایا جانا چاہیے کہ جو لوگ یہاں سے جائیں گے وہ پھر دوبارہ کوئی ہمارے اپنے ہی ملک کے لیے سیکیورٹی کوئی تھریٹ نہ ثابت ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ریجنل اکنامک کولیبریشن. Addressing the refugee situation may positively impact regional economic collaboration, creating a conducive environment for joint ventures. ریفیوجیز کی جو سچویشن ہے ان کو اگر ہم لوگ دیکھا جائے تو ان کو جب ایڈریس کیا جائے, یعنی کہ جو ریفیوجیز ہیں ان کو اپنے ملک میں یہ چیزیں جو ہے ان کے لیے اگر ہم لوگ آواز اٹھائیں تو اس سے بھی ہماری اپنی ملک کی اکنامی کی کولیبریشن کے اوپر بہت ہی اچھا ایک افیکٹ پڑے گا. دونوں ملک کے درمیان جو ہے نا وہ ایک اچھا انوائرمنٹ بھی کریٹ ہو سکتا ہے. اس کے بعد اسکل ٹرانسفر پروگرامز. امپلیمنٹنگ اسکل ٹرانسفر پروگرامز فار ریٹرننگ افغانز کوڈ انہینس دی اوور آل اسکل سیٹ آف دی پاکستانی ورک فورس. اگر ہم لوگ اسکل ٹرانسفر پروگرام اگر ہم لوگ کرتے ہیں, یعنی کہ افغان جو یہاں سے جا رہے ہیں تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے اپنے اسکلز بزنس سیکٹر میں اگر کوئی ہے یا اپنے مارکیٹ میں ہے یا وہ اس کا کوئی اپنا بزنس تھا, تو اگر ہم لوگ وہاں سے ان کے اسکلز ٹرانسفر کرا لیتے اپنے پاکستانیوں کے اوپر, یعنی کہ پاکستانی لوگ ان سے وہ چیزیں خرید لیتے ہیں, تو اس سے بھی اوور آل ہمارے اپنے پاکستان کی ورک فورس کے اسکلز بڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد 18واں ہم لوگ پوائنٹ دیکھیں, انوائرمنٹل امپیکٹ. انوائرمنٹ کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ امپیکٹ پڑتا ہے. دیکھیں ریفیوجیز کی جب پاپولیشن, پناہ گزین کی جو پاپولیشن ہے جب وہ کم ہو جائے گی, ٹھیک ہے, تو اس سے بھی ہمارا انوائرمنٹ کا جو کنسرن ہے, جہاں پہ اوور پاپولیشن ہوتی ہے وہاں پہ اوور پولوشن بھی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے نا. جتنے زیادہ لوگ ہوگے اتنے زیادہ پولوشن پھیلائیں گے نا, اتنی زیادہ پولوشن تو ہوگی. ٹھیک ہے, آپ لوگ یہ دیکھ لیں, خالی آپ لوگ بائکس کا اندازہ لگا لیں. اب فار ایگزامپل ہمارے پاکستان میں زیادہ نہ صحیح ایگزیکٹ فگرز تو مجھے نہیں پتا, میں نے سرچ نہیں کی. اگر 30% بھی اگر یہاں پہ افغانستان کے رہنے والے لوگ ہیں نا, تو ان 30% کے پاس جتنی بائکس ہیں اس کی وجہ سے آپ لوگ دیکھیں کتنی زیادہ ایئر پولوشن ہوتی ہے. اگر وہ یہاں سے چلے جائیں گے تو وہ ایئر پولوشن بھی نہ ہو تو انوائرمنٹ پہ کتنا اچھا امپیکٹ پڑے گا. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہوتی ہیں. اس کے بعد ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ policies supporting the integration of Afghan youth into education and vocational training programs can contribute to human capital development. اگر کوئی ایسی پالیسیز بنا جائے کہ افغانستان کی جو یوتھ ہیں ان کو ایجوکیشن اور ووکیشنل کے بارے میں جتنی بھی ٹریننگ ہے وہ پروگرامز دیے جائے, تو اس سے انسانوں کا جو ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ ہے نا وہ بڑھ سکتا ہے, زیادہ انسانوں کی جو سکلز بڑھ سکتی ہیں, تو پھر وہ ہمارے لیے اچھا جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہیں. اس کے بعد ڈپلومیٹک ریلیشنز, ایک اچھا ویل مینج جو پروسیس ہے اس سے پاکستان کا ایک انٹرنیشنل امیج بھی بہت بڑا بن جائے گا لوگوں کی نظر میں, کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مینج کر کے انہوں نے اپنا ناگزینوں کو واپس بھیجا ہے. تو اس سے دوسرے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ جو بھی اکنامک ریلیشنز ہوتے ہیں, ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوتے ہیں, وہ بھی انہینس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ 20 پوائنٹس میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں. اور یہ آپ لوگوں کی جو جی ڈی پی ہے نا وہ انہوں نے ہمیں کیا کہا تھا کہ 120 ورڈز ایکسیڈ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں سے میں نے ورڈز رکھے بھی اتنے ہیں ہر پوائنٹ میں کہ آپ لوگوں کے 5 پوائنٹ آپ لوگ جو اٹھائیں تو آپ لوگوں کے اتنے ہی ورڈ بنے جتنے انسٹرکٹر نے بتائے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں سے کوئی 5 پوائنٹ آپ لوگوں کو چیک کر کے بتا دیتی ہوں. 8 سے لے کے یہ 8 9 یہ 10 8 9 10 11 اور ساتھ میں 12 والا یہ 5 پوائنٹ ہے نا, اگر یہ ان کے آپ لوگ ورڈز چیک کر لیں, اس کے ورڈ بن رہے ہیں 106. ٹھیک ہے, اور ہم نے جی ڈی بنانی بھی اتنی ہے 100 سے لے کے 120 کے درمیان. تو یہ سارے پوائنٹس میں نے اتنے ہی رکھے ہیں کہ آپ لوگوں کی ورڈنگ بھی ساتھ پوری ہو جائے. آپ لوگوں نے یہاں سے ڈائریکٹ کاپی پیسٹ نہیں کرنا. ہیڈنگز اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ چینج کریں, اور نہیں دینا چاہتے تو بلٹس وغیرہ اور وہ سارا کچھ لگا لیں. جو اوور اندر جو اسٹیٹمنٹس کی ہیڈنگز ہیں نا وہ آپ لوگوں نے چینج ضرور کرنے. یہاں سے کاپی پیسٹ کیا تو آپ لوگوں کے 0 نمبر پورے, اور یہاں سے تو جو ہے نا وہ جو ہے نا آپ لوگوں نے کاپی پیسٹ نہیں کیا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی جی ڈی پی میں بہت اچھے مارکس آ جائیں گے. ٹھیک ہے, باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. پیڈ سروسز کے لیے اگر آپ لوگ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہو تو ڈسکرپشن میں لنک اور نمبر موجود ہے, آپ لوگ وہاں سے ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.